بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الامام جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام وقال الامام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام العدل احلی من الاصل۔ دو امام سے یہ روایت منقول ہوئی ہے، جس میں امیر المومنین علیہ السلام اور چھٹے امام سے بھی، کہ آپ فرماتے ہیں عدل و انصاف شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ یہی ایک فقرہ نہیں ہے، اور بھی فقرات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے الین من الزبد یا زبد، اور مکھن سے زیادہ شہد ملائم اور نرم ہے۔ معصوم کے اس ارشاد کا مطلب ظاہر ہے کہ عدل کوئی ہاتھ سے چھونے اور ٹچ کرنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ عدل و انصاف معاملات میں، لوگوں کے حقوق میں، چیزوں کے لین دین میں ظاہر ہوتی ہے۔ کسی نے امام سے سوال کیا، مولا آپ کی نظر میں فضل و کرم کرنا، دوسروں کو دینا، یہ اولا اور بہتر ہے، یا عدل و انصاف کرنا، یہ آپ کی نظر میں اولا اور بہتر ہے؟ دونوں میں عطا کرنا ہے، دونوں میں دینا ہے، دونوں میں لوگوں کو نوازنا ہے۔ آپ کی نظر میں بہتر کیا ہے؟ تو امام نے کہا کہ دیکھو، عدل میں یہ ہوتا ہے کہ شے کو اس کی جگہ پہ رکھا جاتا ہے اور برابر برابر سے دیا جاتا ہے، مگر فضل میں یہ ہے کہ آپ نے جس کے اوپر آپ کی عنایت زیادہ ہوئی، آپ نے اس کو بھر دیا۔ تو دونوں میں عطا کرنا ہے، دونوں اچھی چیز ہے، مگر افضل عدل ہے کہ اگر مثلا کسی کلاس کے طلاب کو آپ 10 ہزار دے رہے ہیں تو برابر برابر سے دیں گے، تو یہ کیا ہے؟ عدل ہے۔ لیکن اگر طلاب مستحق نہیں ہیں، اب کوئی آیا ہے، کوئی دوست ہے، یا کوئی کچھ دینا چاہ رہا ہے، کسی کو 50 ہزار 1 لاکھ دے دیا، کسی کو کچھ بھی نہیں دیا، تو یہ جسے دیا ہے یہ فضل ہے، اور اگر وہی برابر برابر سے سب کو عطا کرتا تو یہ انصاف اور عدل کہلاتا۔ ہمارے علماء نے بھی بہت زیادہ عدل سے کام لیا ہے، اور معصومین علیہ السلام کا تو کیا کہنا، مثال سرمشق اور ہمارے لیے عمل کا معیار اسوہ معصومین علیہ السلام ہے۔ میں اس لیے 2 بات ذکر کر رہا ہوں کہ کہیں کسی درس میں نے یہ بیان کیا تھا کہ ہمارے بعض علماء نے جہاں ولائی کام کیا ہے، مولائی امور انجام دیے ہیں، وہیں پر آپ لوگوں نے تبرعی کام بھی کیے ہیں۔ ان میں نے مثال دی تھی 2-3 علماء کی، سر فہرست ایک عالم جس کا بہت ضروری ہے تذکرہ کرنا، بلکہ تذکرہ میں دہرا رہا ہوں، وہ ہیں محمد ابن علی ابن شہر آشوب مازندرانی حائری۔ جناب ابن شہر آشوب کے نام سے مشہور ہیں، اور ان کی ایک کتاب المناقب لآل ابی طالب بہت زیادہ مشہور کتاب ہے، اور ترجمہ بھی اس کا فارسی اور عربی اردو میں ہو چکا ہے۔ اس بزرگوار نے 8-9 مہینہ کم 100 سال کی عمر پائی ہے، 488 میں ولادت ہوئی ہے، اور 588 میں 7-8 مہینہ 9 مہینہ کم اسی سال میں 588 میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اس بزرگوار نے جو کام مناقب اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے اعتبار سے کیا ہے، تو توازن رکھا ہے۔ صرف یہی ایک ولائی اور مولائی کتاب مناقب نہیں لکھی ہے، مقابل میں مصالب بھی لکھی ہے۔ یہاں حبیش میں مل رہی تھی، اس وقت 20 یا 18 ہزار کی تھی، 3 جلد میں تھی، لیکن اب جو یہ کتاب چھپی ہے، ایک ہمارے بزرگوار، انہوں نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا ہے،
الامامی الاثنا عشری، نام اپنا رکھا ہے الامامی الاثنا عشری۔ 20 سال سے زیادہ، 22-23 سال سے زیادہ اسی کتاب کے اوپر کام کیا ہے، جس کو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ ابن شہر آشوب نے مناقب 4 جلد میں لکھی۔ اس کی تحقیق کے ساتھ علی جمال اشرف، بہت ویسے تو مولانا نہیں ہیں لیکن بڑا بڑا کام کیا ہے، انہوں نے اس کی تحقیق کر کے المناقب کو ابھی 9 یا 10 جلد میں چھپوایا ہے۔ مقابل میں ان کی یہ کتاب جو 3 جلد میں تھی، بڑی بڑی تھی، اس کی تحقیق میں انہوں نے مقدمے میں لکھا ہے تقریباً ربع قرن، قرن یعنی صدی، ربع یعنی 1/4 صدی لگ گئی، یعنی 25 سال کے قریب انہوں نے اپنا وقت دیا اور ایک ایک کلمے کی تحقیق کے ساتھ اس کتاب کو 12 جلدوں میں چھپوایا ہے۔ 12 جلد میں یہ کتاب المصالب، جو مصالب النواسب کے نام سے چھپی ہے۔ ایک مصائب النواسب ہے، قاضی نور اللہ شوستری کی کتاب ہے، نواسب کی کے مصائب و مشکلات کے اوپر لکھا ہے، وہ 2 جلد میں ہے۔ اور شہید ثالث نے اس کتاب کو صرف 17 دن کے اندر لکھا ہے، مقدمے میں لکھا ہوا ہے، 2 جلد ہے اور ایک جلد 400 سے زیادہ صفحات کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے بھی تبرہ کے مخالف سبھی ہیں، تو یہ بھی مخالف کرے گا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ تو جناب شہید ثالث نے جو مصائب النواسب لکھا صرف 17 دن کے اندر، بہت بڑا کام ہے، 2 جلد میں ہے، بہت اچھا چاپ ہے اس کا۔ ایک مرکز، ایک سینٹر قائم ہوا ہے کہ وہ کتابیں جو علامہ مجلسی نے بہار میں جن کتابوں سے چیزیں درج کی ہیں، ان کتابوں کو تجدید چاپ کیا جائے، نئے سرے سے چھاپا جائے، تو ان کی بہار کی کے منابع اور مصادر میں سے چونکہ مصائب النواسب تھی، اس سینٹر نے اس کتاب کو 2 جلد میں بہت پیارے، بہت مضبوط، بہت اچھی طریقے سے چھاپا ہے۔ تو جناب محمد ابن علی ابن شہر آشوب، جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، انہوں نے بھی عدل سے کام لیا ہے، توازن برقرار رکھا ہے ولایت اور براعت میں۔ ولایت کے لیے انہوں نے المناقب لکھی، جو 10 جلد میں تحقیق کے ساتھ چھپی ہے، اصل 4 جلد میں بھی ہے۔ لیکن دوسرا جو کام بڑا انہوں نے انجام دیا ہے وہ المصالب ہے، جس کے بارے میں میں نے کہا کہ کبھی میں نے دیکھا تھا 3 جلد میں، ابھی جو تحقیق کے ساتھ ایک اکیلے بزرگوار نے اتنا ٹائم دیا، ربع قرن، تقریباً 24-25 سال لگا دیا ایک ایک کلمے کی تحقیق میں، کہ اگر کلمہ مثلا مناقب ہے یا مصائب ہے، مصالب ہے یا کیا ہے، اس طرح سے ہر کلمے کے اوپر تحقیق کر کے میں مقدمہ پڑھ رہا تھا، 60-70 صفحات کے اوپر مشتمل، مجھے بہت مزہ آیا، بہت اچھا لگا، اور اتنا بڑا کام، اور پھر اس کے بعد بھی اپنا نام ذکر نہیں کیا ہے، المحقق کی جگہ پہ الامامی الاثنا عشری یہ لکھا ہے، کون ہے معلوم نہیں۔ بہرحال تو یہ کتاب مصائب النواسب کے نام سے ہے، جو 12 جلد میں چھپی ہے، بہت بڑا کام کیا ہے۔ تو توازن رکھنا چاہیے، ہم آپ کو بھی اسی طریقے سے، اگر ہم ولائی کام کر رہے ہیں، مجلسیں پڑھ رہے ہیں، تو ہر پہلو کو مد نظر رکھنا چاہیے، من جملہ اس کے تولا اور تبرہ، جسے ہم پڑھنے پڑھانے کے لیے فروع دین میں رکھ جانتے ہیں، لیکن ہے یہ اصول دین میں بھی سر فہرست۔ حتیٰ توجہ کریے، وہاں پہ روایت میں ذکر ہوا ہے، مفہوم میں آپ کے سامنے ادا کر رہا ہوں، کہ ولایت معصومین علیہ السلام بھی پابرجا، مستقر، مضبوط، راسخ ہمارے وجود و دل و دماغ میں نہیں ہو سکتی اگر ہمارے دل و دماغ میں تھوڑا بہت کثافت، گندگی ملعونوں کی طرف سے پائی جاتی ہے۔ جناب مختار ثقفی سلام اللہ علیہ، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، اس سلسلے میں ہے کہ نرم گوشہ پایا جاتا تھا، محبت نہیں کرتے تھے، جس کے لیے ان کا تذکرہ ایک روایت میں ذکر ہوا ہے کہ جہنم کے اوپری طبقے سے آواز دیں گے، رسول خدا نہیں سنیں گے، امیر المومنین نہیں سنیں گے، امام حسن علیہ السلام نہیں سنیں گے، پھر جب امام
حسین علیہ السلام کو پکاریں گے تو رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دشمنوں کو انہوں نے قتل کیا ہے۔ پورا واقعہ میں نے کسی کتاب میں درج کیا اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ بہرحال اس میں عظمت امام حسین علیہ السلام کے پیش نظر یا جناب مختار کو یہ بتانے کے لیے، ان کے ذریعے ہم سب کو یہ بتانے کے لیے کہ ذرا سا بھی نرم گوشہ خبیثوں کی طرف سے ہمارے دلوں میں نہیں پایا جانا چاہیے۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام کی بدولت وہاں سے وہ نکال کر کے حوض کوثر میں نہلائے جائیں گے اور پھر جو عظمت و مقام و مرتبہ وہ پائیں گے۔ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا یہ روایت کہاں تک صحیح ہے، اس کے اوپر گفتگو کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال روایت ہے کہ ہمارے علماء نے بھی توازن برقرار رکھا ہے، تولائی کام بھی کیا ہے، تبرعی کام بھی کیا ہے، اور یہ جو کثافت ہے دشمنان اہل بیت سے نرم گوشہ رکھنے کی، جب تک یہ کثافت دور نہیں ہوگی ولایت معصومین بھی ہمارے دلوں میں پابرجا نہیں ہوگی، اور الحمدللہ ہم سب اس سے پاک ہیں۔ لیکن جن کے یہاں رضی اللہ عنہ ہے، ترضی پائی جاتی ہے، اگر مصلحتاً ہے، تقیتاً ہے، ڈبل ثواب ہے ان کو، بالکل گدھے کو بھی باپ کہنا چاہیے، کہیں۔ لیکن اگر یہ مورد نہیں ہے تو بہت بری بات ہے، بہت غلط بات ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ واپس آتے ہیں اپنی بات پر کہ عدل و انصاف معصومین علیہ السلام نے اپنی عملی زندگی میں ایسا پیش کیا ہے کہ جس کی نظیر تاریخ عالم و انسان میں نہیں ملتی۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے صحابی جناب ابو الاسود دؤلی، برابر آپ نام سنتے ہیں، کتنی بڑی شخصیت، کتنی پیاری شخصیت، کتنا اہل بیت کے چاہنے والے، گھلے ملے ہوئے امام علی علیہ السلام سے، کہ ان کی بیٹی کے لیے ملتا ہے کہ جب وہ شہد جو زعفران سے ملی ہوئی بھیجی تھی معاویہ نے، اور بیٹی نے زبان پہ رکھ لیا تھا، تو فوراً جناب ابو الاسود دؤلی نے کہا تھا کہ یہ شہد نہیں، زہر ہے، معاویہ نے بھیجا ہے ہم کو امیر المومنین سے دور کرنے کے لیے۔ بیٹی نے تھوک دیا اور پھر 4 مصرے کہے، جبکہ اس کی عمر اس وقت 4-5 سال یا 7 سال ہے، جتنی بہرحال شعراء کے گھرانے کے لوگ بھی جو ہے شاعر ہوتے ہیں، وہ لڑکی، وہ بچی جو ہے زبردست شاعرہ تھی، اور 4 مصرے کہیں وہ ترجمے کے ساتھ ذکر ہوئے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب ابو الاسود دؤلی نہ صرف بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے مخلص تھے، آپ کو امام نے گورنر بنایا کسی علاقے کا، پورے ملک کا نہیں، کسی علاقے کا، آپ سمجھ لیے چھوٹے سے شہر کا، کسی علاقے کا آپ کو گورنر بنایا گئے، بہت اچھی طرح سے گورنری انجام دی۔ عامل، یہاں تو مزدور کو کہتے ہیں، عامل سے مراد گورنر ہے، عربی کتابوں میں، حدیث کی تاریخ کی کتابوں میں عامل امیر المومنین یعنی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے گورنر تھے، پاک و پاکیزہ تھے، عمل و کردار کے اعتبار سے اہل بیت پسند کردار کے مالک تھے۔ کہیں کبھی کسی نے، جتنے دن بھی انہوں نے گورنری کی، کبھی کسی نے ان کو کسی چیز کے اوپر خیانت سے متہم نہیں کیا، بہت بڑی بات ہے۔ حضرت کمیل، ان کو امام نے خط لکھ کر کے ڈانٹا ہے، بہت بڑی شخصیت، سلام کرتے ہیں ہم ان کے قبر پہ جا کر کے، چومتے ہیں ان کو، عظمت کمی نہیں ہے، لیکن ان کے ایک غلط فیصلے کی بنیاد پر امام نے خط لکھ کر کے ان کو ٹوکا تھا، مگر جناب ابو الاسود دؤلی کو کبھی امام نے خط لکھ کر کے یا جاسوسوں کے ذریعے کسی غلط رپورٹ کی بنیاد پر کسی عنوان سے ٹوکا ہو، ایسا کچھ نہیں ملتا، مگر ایک مرتبہ امام کا خط پہنچتا ہے اور امام نے ان کو معزول کر دیا، وہ وہاں سے اپنے جگہ سے واپس آئے، کوفہ پہنچے، مولا کی خدمت میں پہنچے، ایک سوال کیا سلام و کلام کے بعد، یا امیر المومنین لما ازلتنی، آپ نے مجھے معزول کیوں کر دیا، وجہ تو جاننی چاہیے نا۔ تو اس لیے جناب ابو الاسود دؤلی جو اتنے پختہ مولائی زبردست صحابی ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آیا، امام نے معزول کیا، جیسے ہی حکم ملا، جیسے ہی خط پہنچا، سامان سمیٹا، مدینہ کوفہ واپس چلے آئے۔
شور شرابہ ہنگامہ نہیں کیا، کیسے امیر المومنین نے مجھے معزول کر دیا، میں اتنا اچھا ان کا عامل ہوں، گورنر ہوں، ہنگامہ کر کے ٹیم بنا کر کے حجت خدا کے سامنے، یہ خبیثوں کا کام ہے، ابو الاسود دیولی جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ پہنچے امام کی خدمت میں، یک و تنہا، مولا یا امیر المومنین آپ نے مجھے معزول کیوں کیا ہے؟ ما خن تو، میں نے تو کوئی خیانت نہیں کی ہے۔ تو آپ دعوے دار ہیں کہ آپ نے خیانت نہیں کی ہے، لیکن جہاں آپ نے گورنری کی ہے وہ لوگ بھی تو گواہی دیں کہ آپ نے خیانت نہیں کی ہے۔ اس لیے دوسرا فقرہ ارشاد پر خود کہتے ہیں امام کی خدمت میں، عرض کرتے ہیں ولا خون تو، اگر میں صحیح پڑھ رہا ہوں تو یہ ہے، اور میں اتنے دن تک میں نے وہاں گورنری کی ہے، کسی نے کبھی میرے اوپر تہمت بھی نہیں رکھی کہ میں نے خیانت کی ہے۔ سوچیں امام معصوم نہیں ہے، لیکن اتنا بڑا کردار نبھایا امام کی گورنری کی، لاج رکھی، بھرم رکھا ہے کہ خود امام کی خدمت میں پہنچ کر کہہ رہے مولا میں نے تو کبھی کوئی خیانت نہیں کی، اور نہ مجھے متہم کیا، جھوٹے ہی کوئی کہہ دے انہوں نے بیت المال سے یہ لے لیا، اپنے بچوں کو دے دیا، یہ کیا وہ کیا، کچھ ایسا ولا خون تو، اور مجھے متہم بخیانت بھی نہیں کیا گیا ہے، تو آپ نے مجھے کیوں معزول کیا؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، وجہ دریافت کرنا چاہ رہے تھے کہ آخر مجھ سے کیا غلطی ہوئی کہ جس کی بنیاد پر امام نے خط لکھ کر کے مجھے معزول کر دیا، اور اسی خط کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے معزول ہو کر کے امام کی خدمت میں واپس بھی آ گئے۔ ہم آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھیے کہ اگر کسی مرضے کا وکیل اور نائب وہ کچھ بنا دیا جائے اور معزول کر دیا جائے تو کتنا شور شرابہ ہم کر ڈالیں گے، مگر اتنی بڑی گورنری، اتنی بڑی ذمہ داری کے باوجود کچھ چوں چرا نہیں کیا، حکم امام پاتے ہی واپس آئے اور سوال کر رہے ہیں۔ تو امام نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ یا ابا اسود لقد علا صوتک علی الخصمین، ایک مرتبہ، بار بار نہیں، ہر وقت نہیں، ایک مرتبہ تمہارے پاس دو آدمی آپس میں نزاع کرتے ہوئے آئے تھے، کوئی چیز تھی یا کوئی زمین تھی، کوئی مکان، کسی چیز کے بارے میں، وہ کہہ رہا تھا میرا ہے، دوسرا کہہ رہا تھا میرا ہے، وہ لوگ نزاع کر رہے تھے، ان لوگوں کی آواز بلند تھی، تھوڑا تیز تیز بول رہے تھے، لیکن ان کی دونوں کی آواز کے اوپر آپ کی آواز اور بلند ہو گئی، اس لیے میں نے تم کو معزول کر دیا۔ سوچیں امام معصوم ہم آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ اتنا بڑا بزرگ کیا نام ہے، شہدائی مولائی امام کا گورنر، اور اس کے لیے معزولی کی وجہ کیا ہے امام امیر المومنین اسلام کی خدمت میں؟ کہ جاسوس نے آ کر کے خبر دی، خود امام کہہ رہے ہیں کہ میرا ایک میرا عین یعنی دیدبان فارسی میں کہتے ہیں، یعنی جاسوس، اور جاسوس کے اوپر میں گفتگو کی جگہ کر چکا ہوں کہ اسلام میں جاسوسی کس حد تک جائز ہے۔ ایک طرف تو قرآن کہہ رہا ہے لا تجسسوا لا یغتب بعضکم بعضا، وہیں پہ آیت میں آیا ہے نا ولا تجسسوا ولا تنابزوا بالالقاب، قرآن صریح طور پہ منع کر رہا ہے جاسوسی نہیں کرنا ہے، مگر ہمارے بزرگوں نے پورا کتابچہ لکھ ڈالا ہے۔ آیت اللہ محسن خرازی آیت اللہ العظمیٰ ہیں قم میں، جنہوں نے عقائد الامامیہ کی 2 جلد میں شرح لکھی ہے، بدایت المعارف الالہیہ، اور بھی کتابیں لکھی ہیں، من جملہ اس کے یہ بدایت المعارف درس میں بھی داخل ہے بعض جگہ۔ تو انہوں نے ایک مقالہ لکھا تھا کہ تجسس اسلام میں ہو سکتا ہے یا نہیں، پورا مقالہ بڑا سا، جو فقہ اہل البیت آغا محمود شاہرودی صاحب مرحوم جو چیف جسٹس تھے، ان کی طرف سے ایک مجلہ نکلتا تھا، 30-40 شمارہ میں جانتا ہوں، اس کے بعد نکل رہا نہیں نکل رہا میں نہیں جانتا، اس میں یہ مقالہ میں نے پڑھا تھا۔ تو انہوں نے تجسس صریحی طور پر آیت قرآن ہونے کے باوجود معصومین علیہم السلام نے باقاعدہ جاسوسی کرائی ہے، ابن عباس کی جاسوسی، عبید اللہ ابن عباس کی، قسم کی، جو جہاں جہاں امام کے گورنر تھے باقاعدہ 1-2 نہیں کئی جاسوس امام بھدا لگ رہا ہے چھوڑے رہتے تھے، بھیجے رہتے تھے، اور پھر وہ قاضی کیا کر رہا ہے، کیسے فیصلہ سنا رہا ہے، گورنر کیا کر رہا ہے، کہاں کیا کر رہا ہے،
بیت المال کا ذمہ دار خزانچی جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، کیسے لین دین کر رہا ہے، شہر میں کیسے عدل و انصاف، مارکیٹ کیسی چل رہی ہے، لوگوں کے ساتھ ان سب کے سلسلے میں باقاعدہ امام اپنے جاسوس بھیجے ہوئے تھے۔ اور وہ جاسوس بھی کیسے ہوتے تھے؟ پختہ مومنین، مضبوط، حلال و حرام جاننے والے، کہاں کس چیز کو امام تک پہنچانا ہے، کیا چیز نہیں پہنچانا ہے۔ اور یہ جاسوس امام کو پہنچا رہا ہے کیا کہ ابو الاسود دیولی کی ان دونوں جو آپس میں ٹکرائے ہوئے تھے ان کی آواز پر ان کی آواز بلند ہو گئی تھی، بس یہ جاسوسی کی تھی۔ یہ نہیں کہا تھا بیت المال سے کچھ لے لیا ہے، عدل و انصاف نہیں کیا ہے، بازار میں آ کر کے کوڑے برسائے ہیں یا کسی کے حق میں کچھ کر دیا، کچھ نہیں، صرف یہ گزارش کی تھی کہ ابو الاسود دیولی کی آواز ان دونوں متخاصمین شخصوں کے اوپر بلند ہو گئی، تو وہ بھی لکھ کر کے بھیج دیا۔ امام نے اسی بلندی آواز کے اوپر ان کو معزول کر دیا۔ اس سے ہم آپ کو سبق لینا چاہیے کہ معصومین علیہ السلام ذرا سا بھی عدل کے خلاف چیزیں پسند نہیں کرتے۔ ضرورت اس بات، حالانکہ ڈانٹ کر کے دونوں کو چپ کرانا یہ امکان پایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود امام یہ گوارا نہیں کرتے، امام اور حجت خدا کیسا ہو۔ اب امام کے عدالت کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے تو میں آگے بھی بیان کروں۔ ایک خاتون تھی ہمدانیہ۔ ہمدان ایک تو ایران کا شہر ہے، وہ مراد نہیں ہے، جیسے بریر ہمدانی جناب امام حسین علیہ السلام کے عظیم اصحاب میں سے بریر ہمدانی ہیں، جو ہمدان کے رہنے والے نہیں تھے بلکہ یمن کا ایک قبیلہ ہے، قبیلہ ہمدانیہ۔ وہاں کی عورت تھی جس کا نام عبادہ بن عمارہ یا عمارہ بن عبادہ، ظاہراً عبادہ تھا۔ یہ یمن سے اٹھ کر کے آئی دمشق، شام پہنچی۔ فقیر شام، تخت و تاج کا مالک وہ بیٹھا ہوا، اس کے پاس پہنچ کر کے اس نے کہا کہ تمہارا گورنر بسر ابن ارطا، کوئی ظالم جابر، اس نے ہمارے رشتہ داروں کو قتل کیا ہے، ہمارے گھروں کو تباہ و برباد کیا ہے، ہمیں اذیت پہنچائی ہے، تم اسے اگر معزول کرتے ہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں گی، اور اگر معزول نہیں کرتے تو میں تمہارے لیے دعا نہیں کروں گی۔ کوئی دھمکی بڑا جملہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود سیدھے معاویہ کہتے تم مجھے دھمکی دے رہی ہو۔ عبادہ بن عمارہ ہمدانیہ کا اپنے قبیلے کی اہم خاتون تھی، اور اس نے آ کر کے دربار میں سیدھے اس کے حوالی سب بیٹھے، ان سے کہا کہ اگر تم اس کو معزول نہیں کرتے، اس کو خط لکھ کر کے منع نہیں کرتے تو میں تمہارے لیے دعا نہیں کروں گی، نہیں کہ بد دعا کروں گی، دعا نہیں کروں گی، اور اگر تم نے اس کو معزول کر دیا تو میں تمہارے لیے دعا کروں گی، وغیرہ وغیرہ۔ پلٹ کر کے ملعون کہتا ہے کہ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو۔ جیسے ہی یہ فقرہ سنا اس نے اپنے سر کو جھکا لیا اور 4 مصرے کہے، جس کا میں مفہوم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کا پہلا مصرع ہے صلی الالہ علی جسد تضمنہ قبر والعدل معہ مدفون۔ اگر جملہ صحیح پڑھ رہا ہوں تو ایسے کچھ ہے، چونکہ عدالت کے اوپر، عدل کے اوپر گفتگو ہم کر رہے ہیں۔ تو اس نے سر کو جھکایا، کچھ دیر سر جھکائے رہی، کچھ بول نہیں رہی ہے، اور اس کے بعد جو اشعار پڑھے ہیں اس کا مصرع یہ ہے کہ خداوند متعال اس جسد پر، اس جسم کے اوپر درود و سلام بھیجے جو قبر میں دفن ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ عدل و انصاف بھی دفن ہو گیا ہے۔ دربار میں جسے یہ دھمکی مل چکی ہے کہ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو، یعنی میں چاہوں تو تمہیں قتل کر سکتا ہوں، وغیرہ وغیرہ، اور اس کے سامنے اس طریقے سے اس نے یہ اشعار پڑھے جس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اس جسد کے اوپر خداوند متعال درود و سلام بھیجے جس جسد کو قبر نے اپنی آغوش میں لے لیا ہے، اور قبر کے نے اس جسد کو صرف اپنی آغوش میں نہیں لیا ہے بلکہ اس کے ساتھ عدل و انصاف بھی دفن ہو گیا ہے۔ بہت بھاری جو ہے تعریف ہے اس شخص کی جس کے لیے یہ کہہ رہی ہے، اور بہت بڑا تماچا ہے سامنے والے کے لیے کہ جس کے سامنے فریاد کی جا رہی ہے اور وہ کچھ نہیں کر رہا ہے بلکہ الٹے دھمکی دے رہا ہے ایک قسم کی۔
पलट करके उसने पूछा, कौन है वो जिसके ऊपर इतना बड़ा दुरूद व सलाम तुम भेज रहे हो उस जसद के ऊपर, और उसके साथ अदल व इंसाफ भी दफन हो गया है। तब उसने बयान किया कि मैं एक मरतबा बिल्कुल ऐसे ही वाक़या पेश आया था। मैं यमन से उठ करके अपने कबीले से, यमन के किसी दूर दराज इलाके, कहाँ की नहीं थी मालूम मुझे, वहाँ से उठ करके मैं आई यहाँ कूफा। उस वक्त मैंने देखा कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वज़ू करके हाथ उठाने जा रहे हैं, नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, कि मैं उधर से सामने पहुंच गई। मेरे चेहरे को देख करके उन्होंने नमाज पढ़ने तकबीरतुल इहराम कहने जा रहे थे, उन्होंने तकबीरतुल इहराम नहीं कहा और कहा अलके मिन हाजतिन, क्या तुम्हें कोई हाजत है, ज़रूरत है। चेहरे ही से अंदाज़ा कर लिया कि ये औरत कहीं दूर से सफ़र से, जैसे भी पलट करके इबादा बिन इमारा हमदानिया से इमाम नमाज छोड़ करके, यूँ कहा जाए मुसल्ले पे खड़े हैं और तकबीरतुल इहराम कहने जा रहे हैं। अब बोले वक्त रहा होगा, लेकिन इमाम ने नमाज नहीं शुरू की और उससे कहा कि क्या तुम्हें कोई ज़रूरत है। कहा हाँ मौला, आपने जिसको हमारे इलाके में, पूरे यमन में नहीं, पूरे सना में नहीं, सादा वगैरह नहीं, जिस इलाके में आपने, हमारे इलाके में जिसको आपने गवर्नर बनाया है वो जुल्म सितम कर रहा है, अदल इंसाफ से काम नहीं ले रहा है। रवायत कहती है मुसल्ले पे खड़े हैं इमाम, रवायत कहती है कि इमाम ने अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ बुलंद किया और एक फ़िक्रा कहा, अल्लाहुम्मा अशहद अलैया व अलैहिम, खुदाया तू गवाह रहना मेरे ऊपर भी और उनके ऊपर भी, नहीं मेरे जो गवर्नर हैं। इन्नी लम आमुरहुम, इबारत कुछ इस तरह से है कि मैंने उनको जुल्म सितम करने का हुक्म नहीं दिया है, मैंने उन्हें अदल इंसाफ करने का हुक्म दिया है, मैंने उनसे चाहा कि अदल इंसाफ कायम करें। यानी इमाम अपनी जिम्मेदारी को हटा रहे हैं, क्या ये कह करके खुदाया तू गवाह रहना मेरे ऊपर भी और उन गवर्नरों के ऊपर भी कि जो रियाया के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, मैंने उन्हें जुल्म का हुक्म नहीं दिया, अदल इंसाफ का हुक्म दिया है। एक फ़िक्रा और ये कहती है बादा, ज़ारो क़तार, इमाम रोने लगे, आंसू बेतहाशा इमाम के बहने लगे और फिर ये फ़िक्रा कहा, यानी जुल्म सितम गवर्नर कर रहा है और इमाम जो हाकिम असली हैं, जिनकी नियाबत में गवर्नरी अंजाम दे रहा है, वो चूँकि अदल इंसाफ से काम नहीं ले रहा है, तो उसको कितना इमाम अहमियत दे रहे हैं कि खुद रोने लगे और फिर खुदा को गवाह बनाने के बाद ये फ़िक्रा कहा कि तू गवाह रहना। ये इबादा हमदानिया कहती है कि फ़ौरन इमाम ने अपने जेब से एक चमड़े का टुकड़ा निकाला। आमतौर से उस ज़माने में कागज़ तो था नहीं, चमड़े का एक टुकड़ा निकाला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खिताब करके इमाम ने लिखा कि जैसे ही ये तहरीर तुम तक पहुँचे, तुम अपने सारे साजो सामान को समेट लेना और मेरे पास चले आना, और दूसरा आदमी जो जा रहा है वो कारगुजार होगा, मेरी तरफ से वो गवर्नर होगा, तुम गवर्नरी से माजूल हो। एक खातून इतने दूर दराज आकर, न कोई दो अदद गवाह हैं न कुछ, सिर्फ इमाम से आ करके उसने कहा कि हमारे कबीले के ऊपर वो जुल्म कर रहा है, अज़ियत कर रहा है। कत्ल की बात नहीं है, घर तबाह करने की बात नहीं है जो उस मलऊन के सामने दमिश्क में उसने कहा था। यहाँ कूफे में इमाम से उसने सिर्फ इतना कहा कि आपका गवर्नर हमारे कबीले के अफराद के ऊपर जुल्म कर रहा है। क्या जुल्म कर रहा है ये तफसील नहीं जिक्र हुई है, या हो सकता है दूसरी किताबों में हो, मुझे नहीं मिली। और इमाम ने पहले गिरिया किया, हाथों को आसमान की तरफ उठा करके ये कहा कि मैंने उन्हें जुल्म सितम करने की, क्या नाम है, नसीहत और सिफारिश नहीं की है, अदल इंसाफ बरकरार रखने की। और फिर उसके बाद अपनी जेब से जिल्द का टुकड़ा निकाल करके उसकी माजूली का ऐलान करते हैं, सिर्फ इसी एक खातून के गवाही के तौर पर। उधर से जासूस ने नहीं पैगाम भेजा है, या हो सकता है जासूस ना पहुंचा हो या उसको खबर ना हुई हो। ये औरत उठ करके आती है इमाम की खिदमत में और इस तरीके से कहती है, और वो तहरीर भी किसी अपने ग़ुलाम को, किसी नामाबर को, किसी सहाबी को दें, वो ले करके जाए हमदान के वहाँ के इलाके में, कबीला हमदानिया जहाँ पे बसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं। इसी खातून को दिया, वो खातून ले करके नामा पहुँची
اس نے اپنا ساز و سامان سب مرتب کیا، اپنے آپ کو معزول سمجھا اور امام کے پاس آیا۔ یہ کس سے بیان کر رہی ہے؟ فقیر شام سے، کہ علی ابن ابی طالب وہ ہیں کہ جنہوں نے صرف میری شکایت پہ گریہ بھی فرمایا، خدا کو حاضر و ناظر جان کر کے عدل و انصاف کے حکم کی گفتگو کی، اور میرے کہنے کے اوپر اسے معزول بھی کر دیا۔ لیکن ایک تم ہو کہ میں کہہ رہی ہوں کہ میرے قبیلے کے کئی لوگوں کو اس نے قتل کر ڈالا ہے، ہمارے گھروں کو تباہ کر ڈالا ہے، ہماری توہین کر رہا ہے، ہمیں ذلیل و رسوا کر رہا ہے، ظلم و ستم کر رہا ہے، اور تم سے میں فریاد کر رہی ہوں تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو۔ یہ فقرہ سننے کے بعد یہاں سے روایت دو حصے میں بٹ جاتی ہے۔ ایک حصہ جو روایت میں ہے وہ اس طرح سے ہے کہ فوراً ملعون شام، فقیر شام حکم دیتا اپنے کاتبین کو، اکتبوا لہ ما ترید، مؤنث کا صیغہ چوتھا، اکتبوا لہ ما ترید، یہ عورت جو چاہ رہی ہے اس کو لکھ دو۔ یعنی اگر معزول کرنا چاہ رہی ہے، اپنے مارے گئے لوگوں کی دیت لینا چاہ رہی ہے، کچھ پیسہ مانگ رہی ہے، جو بھی یہ چاہ رہی ہے اس کو لکھ دو۔ اصل مقصد کیا تھا کہ اسے معزول کرو، پیسے سے کی بات نہیں ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اکتبوا لہ ما ترید، جو بھی یہ چاہ رہی ہے لکھ دو۔ ان لوگوں نے لکھ کر کے، اب کیا لکھ کر کے دیا؟ ظاہر معزولی کا لکھا ہوگا، جو بھی لکھ کر کے دیا وہ لینے کے بعد روایت کہتی ہے کہ وہاں سے وہ چلی اور یہ کہتی ہوئی چلی، ہاں یہاں پہ میں نے کہا دو روایت ہیں، یہ کہتی ہوئی چلی ھذہ من برکت علی علیہ السلام، بجائے اس کے کہ جس نے لکھوایا ہے اس کی تعریف کرے، کہہ رہی ہے یہ بھی امیر المومنین اسلام کی برکت کی وجہ سے کہ وہ میں نے واقعہ بیان کیا تو اس کو غیرت آئی اور اس نے کہہ دیا کہ لکھ دو، مثلا بسر ابن ارطا معزول ہو رہا ہے۔ یہ بھی ھذا من برکت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ دوسری روایت میں اور بھی چیزیں ذکر ہوئی ہے کہ پیسے کا بھی لکھا اور ایسے ہو، تو بعض نے کہا وہ دوسرا واقعہ ہے، یہ دوسرا واقعہ۔ بہرحال اس وقت اس نے کہا کہ جیسے تم نے علی ابن ابی طالب کی تعریف کی ہے ویسے میری بھی کرو، تو اس نے تعریف نہیں کی اور یہ جملہ کہتے ہوئی کہ یہ تو امیر المومنین کی برکت سے مجھے یہ حکم ملا اور لے کر کے گئی۔ بہرحال تو امیر المومنین علیہ السلام توجہ کریں، اس واقعے میں یہ ملعون دمشق کی ملامت تو ہے ہی، مقابل میں ایک خاتون کی تحریر پر اس کی شکایت کے اوپر امام نے اسے معزول کر دیا، اور یہ آواز بلند ہو گئی تو اس کے اوپر امام امیر المومنین اسلام نے معزول کر دیا۔ اتنے اس طرح کے کتنے لوگ تھے سیریل میں، اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو ایک آدمی اپنے کھیت میں پانی سینچائی کر رہا تھا، امام کا آدمی پہنچتا اور کہتا ہے کہ تمہیں فلاں جگہ کا امام نے گورنر بنا دیا ہے۔ وہ آدمی پھٹیچر جسے ہم کہہ لیں اپنی زبان میں، بظاہر اس وقت پھٹیچر آدمی جو کسان تھا، معمولی، کچھ پڑھا لکھا بھی زیادہ نہیں تھا، اور اس کے پاس امام پیغام بھیج رہے ہیں کہ تمہیں فلاں جگہ کا گورنر بنایا جا رہا ہے۔ وہ کھیت میں اپنے پانی نہیں دے رہا تھا اور پھر اس کے بعد وہاں سے اٹھ کر کے جانے لگا، تو اس کا چچیرا بھائی یا بیٹا یا کوئی وہ کہہ رہا ہے اس سے کہ تم گورنر بن رہے ہو تو میرے لیے اب کی بار جوتا اچھا سا خرید کے دینا۔ تو وہاں سے وہ کہتا ہوا جا رہا ہے کہ نہ تمہارے لیے نہ اپنی اولاد کے لیے، میں کسی کے لیے کچھ نہیں کروں گا، مولا کی منشا کے خلاف ہرگز نہیں کروں گا۔ یعنی مجھے اگر امام گورنر بنا رہے ہیں تو تمہارے لیے جوتا اچھا سا خرید کر کے دوں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو امیر المومنین علیہ السلام عدل و انصاف، اس طرح کے بہت سے واقعات امیر المومنین اسلام کی عدالت کے سلسلے میں ذکر ہوئے ہیں۔ ہمیں اس کو صرف پڑھ کر کے منورنجن کے طور پہ سننا نہیں چاہیے، اپنی زندگی میں بھی ہمیں اس کو بروئے کار لانا چاہیے۔ خداوند متعال ہمیں توفیق دے کہ معصومین علیہ السلام کی منشا کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ آخری بات اور زحمت تمام کہ جورداغ کی جو کتاب صوت العدالت الانسانیہ ہے، اس کا فارسی میں بھی اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ اب تک میں سمجھ رہا تھا کہ یہ فقرہ اسی کا ہے کہ قتل علی علیہ السلام فی محراب عبادت لشدت عدلہ، لیکن ایک کتاب میں مطالعہ کر رہا تھا کہ یہ فقرہ ہو سکتا اس نے بھی کہا ہو، ایک بہت بڑا لبنان کا اور بہت بڑا رائٹر جو
کرسچن تھا، عیسائی تھا، اس کا نام خلیل جبران خلیل تھا. اس کی کتابیں بھی چھپ چکی ہیں، اور ایک بزرگوار مرحوم ہو گئے 2-3 سال پہلے، ہمارے اساتذہ میں تھے آیت اللہ تھے، وہ اس کتاب کا تذکرہ کیا کرتے تھے. تو جس وقت انہوں نے تذکرہ کیا تھا، میں نے وہ کتاب اٹھا کر کے ایک آدھ صفحہ پڑھنا تھا، ایک صفحے میں ایک صدر بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا اس وقت. میں اقرار و اعلان کر رہا ہوں کہ خلیل جبران خلیل کا ادب اتنا زبردست تھا. اسی طرح سے شکیب ارسلان کہ جس کے سامنے کسی تقریر میں اناؤنسر نے کہہ دیا تھا کہ اب میں اسے منچ پر بلا رہا ہوں کہ جس کا ادب امیر المومنین علی ابن ابی طالب جیسا ہے. شکیب ارسلان آیا منچ پر اور اس نے کہا کہ میرے ساتھ اس کیا نام ہے ناظرین نے بہت بڑی ناانصافی کی ہے، میں راضی نہیں ہوں، مجھے امیر المومنین اسلام کی فصاحت و بلاغت کے برابر قرار دیا ہے. میں تو ان کے، اب وہ جملے مجھے یاد نہیں رہا، میں تو ان کے پیر کا دھون بھی نہیں ہوں مثلا. اس طرح کا اقرار اس نے، شکیب ارسلان بہت بڑی شخصیت گزرا ہے. تو جو جرداق ہو، جس کے لیے ہمارے ایک مرجع نے کہا وہ شیعہ ہو چکا تھا، ظاہر نہیں کیا اس نے آخر میں. اور دوسرے خلیل جبران خلیل، جس کے بارے میں نے ذکر کیا کہ جب یہ میں نے اس اپنے استاد سے قم میں سنا تو اتفاق سے کتاب ملی، میں نے اس کو اٹھایا، میرے کچھ بھی پلے نہیں پڑا، اتنا زبردست ادب تھا. اب شاید کتاب ملے تو کچھ چلے. کیا بات کہہ رہا تھا؟ تو خلیل جبران خلیل کی طرف بھی یہ فقرہ منسوب ہے. انہوں نے کہا ہے قتل علی فی محراب عبادت ہی لشدت عدل ہی، اپنے عدل و انصاف کی شدت کی بنیاد پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ان کے محراب عبادت میں شہید کیا گیا. ان کی طرف بھی یہ منسوب ہے، بعید نہیں ہے کہ انہوں نے بھی کہا ہو اور دیگران نے، اور ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، بیان کیا جا چکا ہے. برابر آپ سنتے رہتے ہیں کہ غدیر کے دن تیسرا کوا واصل جہنم ہوا، 3 دن تک بیعت نہیں ہوئی. تیسرے دن جب بیعت ہوئی تو امام نے اعلان کیا کہ 3 دن کے بعد بیت المال تقسیم ہو گئے، یعنی چھٹے دن دوسرے لفظوں میں اس ملعون کے مرنے کے بعد. اور پھر جب لائن میں لگے لوگ تو غلام کو بھی 3 درہم، آقا کو بھی 3 درہم. اور واقعہ آپ کے سامنے ہے. یا طلحہ و زبیر جو پہنچے تھے کس لیے؟ بصرہ اور کوفہ کی سربراہی اور گورنری حاصل کرنے کے لیے. امام نے چراغ بجھا دیا، دوسرا چراغ منگا کے جلایا. جب پوچھا تو معلوم ہوا کہ اب تم سے شخصی گفتگو ہونی ہے، اس لیے میں بیت المال کے تیل کو استعمال نہیں کر سکتا. تو شدت عدل کی بنیاد پر یہ جو کرسچن وغیرہ نے اعتراف کیا، یہ حقیقت ہے. امام سے دشمنی بہت سی چیزوں میں تھی، اور سر فہرست دشمنی کرنے والوں میں جس کے باپ کو معزول کر دیا گیا تھا چند آیتیں تبلیغ کرنے کے لیے، وہ اس کے دل سے ختم نہیں ہوا. خود کہتی ہے کہ میرے دل میں جو بغض پیدا ہوا، علامہ مجلسی نے لکھا، میں کسی درس میں بیان کر چکا ہوں کہ علامہ مجلسی کہتے ہیں چند چیزیں سبب بنی کہ اس کے دل میں جیسے دیگ کھولتا ہو ویسے امیر المومنین علیہ السلام کا بغض اس کے دل میں کھولتا تھا. ان میں سے ایک باپ کا معزول کیا جانا، امیر المومنین کا تبلیغ سورہ برات کرنا ہے. والحمدللہ رب العالمین.